بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، یہ 10 محرم 61 ہجری کی بات ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزیدی فوج نے بہت ہی ظلم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں بی بی سکینہ اور وباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر ملک شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا ہو۔ بی بی سکینہ کو اپنے بابا حضرت امام علیہ السلام سے بہت ہی پیار تھا۔ حضرت امام علیہ السلام اپنی شہادت پیش کرنے سے پہلے بی بی سکینہ کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ کلثوم حضرت حسین سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام شہادت پر قیامت کا وقت آ گیا۔ بالآخر حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ یزیدی فوج آپ علیہ السلام سے 10 میل دور ہو کر ہی تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ حسین، آپ میری طرف لپٹ آؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو حضرت امام علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ زنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت ہرملہ نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جیسے ہی مولا حسین زمین پر گرتے ہیں تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگتی ہے، ہر طرف زلزلہ رونما ہو جاتا ہے۔ مولا حسین رضی اللہ عنہ کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل جاتی ہے، آسمان کانپنے لگ جاتا ہے، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل ہونے لگ جاتا ہے۔ بی بی سکینہ خیمے سے باہر آئی اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ تو بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا، میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے جسم زمین پر تیر مار کر کہا کہ یہ ہیں تمہارے بابا۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگ آئی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ ننھی سی 4 سالہ بچی اپنے بابا کو ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین علیہ السلام کے جسم پر ضرب پہ ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائی تھیں۔ خواتین و حضرات، مولا حسین کی شہادت کے بعد جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا، اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ تو یزید نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں کبھی اوپر ہوتا تھا تو دوسرا پاؤں نیچے ہو جاتا تھا، دوسرا پاؤں اوپر ہوتا تو پہلا پاؤں نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کی اس حالت کو دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ، میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہیں، کہا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ تو بی بی سکینہ نے جواب دیا کہ جی، میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس جاتی ہیں۔ یزید نے کہا کہ نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تمہارا بابا تمہیں کوئی جواب دیتا ہے کہ نہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان، یہ میری محبت کا امتحان ہے،
بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزید کی فوج نے آل محمد کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان میں جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان، یہ پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ پھر سجاد نے فرمایا کہ بی بی سکینہ یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں، تو جس پر بی بی سکینہ فرماتی ہیں کہ بھائی جان، ہم اپنے وطن میں واپس کب جائیں گے؟ اور اس پر بی بی سکینہ اپنے مولا حسین کو یاد کر کے رو رہی ہیں۔ روتے روتے وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں اور ایسے ہی وہ اپنے بابا کی یاد میں وہ دنیا کو چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور ہو سکے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔